بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، لیکچر نمبر 19 ہے ہمارا، اسکوپ آف کریکولم. اسکوپ کریکولم کل ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا. اسکوپ سے کیا مراد ہے؟ دائرہ کار. کریکولم کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، کہاں کہاں پہ کریکولم سے ہم بینیفٹس لیتے ہیں. تو بیسیکلی دیر آر 3 بیسک headings under scope of curriculum, which are program of studies, program of activities and program of guidance. یعنی کریکولم ہمارے پاس پروگرام آف اسٹڈیز سے مراد یہ ہے کہ کریکولم ہمیں ڈفرینٹ سبجیکٹس، ڈفرینٹ کورسز، ڈفرینٹ پروگرام آفر کرتا ہے. اس میں ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈگریز ایکوائر کرتے ہیں. تو یہ ہے پروگرام آف اسٹڈیز، یعنی مختلف سبجیکٹس، ٹھیک ہے، جیسے ہسٹری ہے، سائنس ہے، لینگویج ہے، میتھس ہے، یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ ہے پروگرام آف اسٹڈیز. دوسرا ہے پروگرام آف ایکٹیویٹیز. ہم نے پڑھا تھا کہ کریکولم از سم آف کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. تو اس میں ہم جو ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی کہ کمپوننٹ پارٹ ہے کس کا؟ کریکولم کا. تو ہم کہیں گے کہ کریکولم میں سم آف ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. سم آف ایکٹیویٹیز سے مراد کریکولر اینڈ کو کریکولر، یعنی ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ ایکٹیویٹیز، وہ ساری بھی جو اسکول کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، کالج یونیورسٹی کے اندر، تو وہ بھی ایک کریکولم کے انڈر آتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کریکولم پرووائڈ گائیڈنس، یعنی یہ ایک پروگرام آف گائیڈنس بھی ہے. اپنے پرسنل پرابلم کے سلوشن، ایجوکیشنل، ووکیشنل، سوشل پرابلم کے سلوشن کے لیے کریکولم ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایک گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے. کریکولم ہمیں گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہے. helping students to solve personal, educational, vocational problems. So it is necessary to guidance program in curriculum. یعنی کریکولم ہمیں ہمارے پرسنل، سوشل، ایجوکیشنل، ووکیشنل پرابلمس کے سلوشن بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ 3 جو ہے نا ہیڈنگز ہیں بیسیکلی اسکوپ آف کریکولم کے اندر. اب اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں یا اسکوپ میں چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے ہیلپ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. کریکولم ہمارے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. دوسرا یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے انڈیویجول کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے اندر، کیونکہ کنٹینٹ اوبویسلی ہم کریکولم سے لیتے ہیں. اس کے بعد اٹ ڈیولپ سیوک سینس اینڈ کریکٹر ڈیولپمنٹ. یہ بچے کی جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی، اور اس کے علاوہ سیوک سینس یا سٹیزن شپ. ایک ملک کا جو شہری ہوتا ہے نا، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. اب جو فرائض ہوتے ہیں نا جی، جیسے فرائض میں مطلب کہ جیسے ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو ٹریفک رولز کی وائلیشن نہیں کرنی، ہم نے جو ہے وہ دوسروں کا خیال کرنا ہے، اپنی پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے. اسی طرح جتنے بھی جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں کی رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ سیوک سینس ہوتا ہے. صفائی کا خیال رکھنا ہے، اچھا پودوں کو، بلڈنگز کو، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، ہر وہ کام کرنا ہے جس کی ہمیں لا اجازت دیتا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے لا ہمیں رکنے کا کہتا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ سیوک سینس کہلاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں کریکولم سے ملتا ہے. اس کے بعد اٹ ریفلیکٹس دی ٹرینڈز ان ایجوکیشن. اب جو کریکولم ہوتا ہے ریوائز ہوتا رہتا ہے. اب جیسے موجودہ کریکولم ہمارا 2020 چل رہا ہے، 2020، تو اس میں نئی چیزیں، جو نئی ریسرچ ہے، نئے ایریاز ہیں جو ہوتے ہیں، وہ سارے ہم اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں، جیسے کی ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کے اندر. تو اٹ انہانس دا نالج ایکوزیشن. یہ بچے کے علم کے اندر بھی جو اضافہ ہے، یا علم نالج کو ایکوائر کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں بھی یہ کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے. تو یہ کریکولم کے مختلف سکوپس ہیں. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا ایجوکیشنل ایمز کو ہم جو ہے وہ کریکولم کے تھرو
کیا کرتے ہیں، اٹین کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں۔ اب کریکولم کے بارے میں دو مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا 20ویں صدی کے شروع تک، ٹھیک ہے، پچھلی صدی کے شروع تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ کریکولم ایک سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی وہی کورس جو جس کو ہم نے کل ڈسکس بھی کیا ہے، باڈی آف سبجیکٹ یا سبجیکٹ میٹر یا کورس آپ کہہ سکتے ہیں، کورس آف اسٹڈی، سلیبس، یہ سمجھا جاتا تھا 20ویں صدی کے شروع میں۔ تو یہ ایک ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو تھا کہ کریکولم صرف وہی کنٹینٹ ہے، کتابیں ہیں، لکھا ہوا مواد ہے، جس کو پڑھ کے، جس کو ٹیچر پڑھاتا ہے اور بچے پڑھ کے یاد کر کے امتحان میں ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو تھا۔ پھر جو ماڈرن یا پروگریسو پوائنٹ آف ویو ہے کریکولم کے بارے میں، وہ یہ ہے، اس کی ماڈرن پیراڈائم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کریکولم سم ٹوٹل آف آل دا ایکسپیرینسز، جو کل ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے، یہ ماڈرن ڈیفینیشن ہے، یعنی اس میں لرننگ ایکسپیرینسز ہیں، کریکولر، کو کریکولر، کلاس کے اندر، کلاس کے باہر، اسکول کے اندر، اسکول کے باہر، ٹوٹل لرننگ ایکسپیرینسز۔ اور یہ جو پروگریسو ویو ہے نا، یہ دیا ہے امریکن نے، اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو جوہن ڈیوی نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوہن ڈیوی کی ڈیفینیشن بھی ایجوکیشن کی یہی ہے، جو ایکسپیرینس جو ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس، یہ ایجوکیشن ہے۔ بہرحال یہ پروگریسو ویو ہے کہ ٹوٹل ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں اسکول کے اندر بچے کے، وہ اس کا کریکولم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنز آف کریکولم۔ اب دیکھیں کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اینٹوں کی، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، میٹل کی، لوہے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب جا کے پھر جو ہے وہ اینٹیں ملتی ہیں، دیوار بنتی ہے، دیوار ملتی ہیں تو پھر کمرہ بنتا ہے، کمرے ملتے ہیں تو گھر بنتا ہے۔ اب اسی طرح کریکولم کو بنانے کے لیے بھی، جس طرح دیوار کو بنانے کے لیے اینٹیں چاہیے، اسی طرح کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے لیے بھی اس کی بنیادیں، اس کی اینٹیں وہ چار ہوتی ہیں، وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ فورسز ہوتے ہیں، وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کریکولم کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے بغیر کریکولم کی فاؤنڈیشن ہے ہی نہیں، بنیاد ہم دیوار بنا ہی نہیں سکتے، کمرے کی، کریکولم کی دیوار ہم بنا ہی نہیں سکتے اگر ہمارے پاس یہ فاؤنڈیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون سی فورسز ہیں جو کہ کریکولم کو بنانے میں اثر انداز ہوتی ہیں؟ وہ فورسز، وہ فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں، اس کو فیکٹرز بھی کہتے ہیں، ہم فورسز بھی کہتے ہیں، جو کریکولم ڈیولپمنٹ میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ چار ہیں: فلاسفیکل، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل۔ چار بنیادیں ہیں کریکولم کی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے ایجوکیشن کی بھی چار بنیادیں پڑھی تھیں، وہ اس سے ڈیفرنٹ تھیں۔ کوئی بتا سکتا ہے ان کے نام؟ سر وہ بھی یہی سیم تھے، فلاسفیکل، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل اور ہسٹوریکل۔ یس، وہ بھی یہی چاروں تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فلسفی کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کنٹینٹ بناتے ہیں تو اس میں جو ایمز ہوتے ہیں نا، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر ایک ٹاپک کے، ہر ایک چیپٹر کے، ہر ایک یونٹ کے، وہ ہم فلسفی سے لیتے ہیں۔ کہاں سے ہم لیتے ہیں جی؟ فلسفی سے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریکولم کے آبجیکٹیوز ہم کہاں سے لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے متعلق ایک سوال آتا ہے کہ ایمز آف ایجوکیشن آر ڈیرائیوڈ فرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سوسائٹی، یہ ایک بڑا یونیورسل کویسچن ہے، کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ایمز آف کریکولا ہے نا، یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یا یوں بھی آ سکتا ہے آپ کے سوال کہ جو ہے ہم ایمز آف ایجوکیشن یا ایمز آف کریکولم کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں؟ تو فلسفیکل فاؤنڈیشن جو ہے وہ آبجیکٹیوز یا ایمز آف ایجوکیشن ہمیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فلسفی ہمیں کیا دیتی ہے؟ ایمز، آئیڈیاز، آبجیکٹیوز۔ اب سب سے پہلے فلسفی جو ہے نا، یہ ایک گریک ورڈ ہے فلا اینڈ صوفیا، اس سے لیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے لو فار وزڈم۔ یہ ہم پڑھیں گے، پورا ایک چیپٹر ہے اس پہ۔ تو فلسفی از سرچ فار ریئلٹی، ریئلٹی کی تلاش، حقیقت کی تلاش، سچائی کی تلاش کا نام فلسفی ہے۔ اب اس کی آگے تین برانچز ہیں فلسفی۔
فلسفی بیسیکلی جو سچائی ہے نا، ریالٹی، یہ تین چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہے. علم، اب پوری دنیا کے جہاں جس اسکول میں چلے جائیں تو تین بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے علم دیا جاتا ہے بچوں کو، نالج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کا نالج، کچھ بیسک، کچھ ہسٹوریکل، کچھ سائنٹیفک، کچھ ریشنل نالج، کچھ آرٹس کا نالج دیا جاتا ہے. دوسرا ہے ایکزیولوجی، ویلیوز سکھائی جاتی ہیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کا خیال، سچ جھوٹ، چوری سے بچنا، ٹھیک ہے، رشوت سے، ایکسٹریمزم سے بچنا، یہ ویلیوز سکھائی جاتی ہیں. اینڈ تھرڈ ون اونٹولوجی، ریالٹی سکھائی جاتی ہے. اب یہ ریالٹیز مختلف نیشنز کی مختلف ہیں، ویلیوز اور نالج آلموسٹ سملر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً سملیرٹی. مثال کے طور پر جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ دنیا کا سچا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ دنیا اور جنت صرف ہماری ہوگی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آگے کوئی 15-20 فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ جی باقی سارے تو دار اسلام سے ہی خیر سے فارغ ہیں، تو ہم نہیں جانے. اسی طرح جو ہندوز ہیں ان کی اپنی ریالٹی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ پوری دنیا کے کریکولم کے اندر یہ تین چیزیں آپ کو پڑھائی سکھائی سمجھائی جاتی ہیں. علم دیا جاتا ہے، ویلیوز اقدار سوسائٹی کی سکھائی جاتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو ریالٹی بتائی جاتی ہے کہ ریالٹی کیا ہے، ہم نے کیسے ریالٹی تک ہم پہنچے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب ان تینوں چیزوں کو کلیکٹیولی ہم فلسفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ فلسفی، ٹھیک ہے. ان میں ایپسٹیمولوجی وہ نالج کو کہتے ہیں، اسٹڈی آف نالج. ایکزیولوجی اسٹڈی آف ویلیوز ہے، یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں اس کی. فردر ایستھیٹک اینڈ ایتھکس. ایتھکس جو ہے وہ رائٹ رانگ گڈ بیڈ سے ڈیل کرتی ہے، اور جو ایتھکس ہے، ایتھکس رائٹ رانگ سے اور ایستھیٹک بیوٹی سے، ٹھیک ہے. تو ایکزیولوجی کو گڈنس بھی ہم بولتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے اونٹولوجی. اونٹولوجی جو ہے یہ ریالٹی سے ڈیل کرتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو میٹا فزکس بھی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گیا فلسفی کا لفظی مطلب کہ سرچ فار ریالٹی اور اس کی ٹائپس. اب ہم فلسفی سے کیا لیتے ہیں؟ ایک تو ہم نے بات کر دی ایمز آف ایجوکیشن ہم لیتے ہیں. دوسرا، اب یہاں سے آپ دیکھیں اگر آپ تو اسٹرکچر آف نالج، جو جتنا بھی نالج ہے نا وہ اس کا اسٹرکچر، اس کی ورتھ وائلنس، اس کی امپورٹنس، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ فلسفی سے. ایمز آف ایجوکیشن ہم فلسفی سے لیتے ہیں، اسٹرکچر آف نالج بھی، اینڈ ورتھ وائلنس آف دا نالج، تو یہ ہم چیزیں کہاں سے لیتے ہیں؟ فلسفی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ایک فاؤنڈیشن ہماری مکمل ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک پروگرام ہوتا ہے ایبل، اڈاپٹیو بگننگ اسکول لرننگ انوائرمنٹ پروگرام. تو یہ بچوں کو سوشلی کمپیٹنٹ بنانے کے لیے، یعنی بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کریں، ہر ایک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس کو ایبل پروگرام کہا جاتا ہے. اچھا، اب دوسری فاؤنڈیشن ہماری ہے سائیکولوجیکل. سائیکالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف بیہیویئر کو، اور یہاں پہ ہم اسٹڈی آف چائلڈ بیہیویئر کی بات کریں گے. اب ہم نے بچے کو نالج بھی دینا ہے، آبجیکٹیو بھی اچیو کرنے ہیں، ویلیوز بھی سکھانی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، نیچر آف لرنر اینڈ نرچر آف دا لرنر. بچے کی نیچر کیا ہے، فطرت، ہیریڈیٹی، بایولوجیکل کریکٹرسٹکس، ان بورن فیچرز، وہ کیا ہے؟ یعنی بچہ پیدائشی طور پر بہت لائق ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، میڈیوکر ہے، کس طرح کا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ نیچر ہے، نیچر آف چائلڈ ہے. دوسرا ہے نرچر. اب ہمیں نیچر کا پتا ہوگا کہ یہ بچہ کمزور ہے، یہ لائق ہے، یہ میڈیوکر ہے، دین ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے نا کہ اس کو اس طرح سے پڑھانا ہے، اس کو اس طرح سے. تو سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں ہم نیچر اینڈ نرچر دیکھتے ہیں بچے کا، ٹھیک ہے. نیچر اینڈ نرچر، اس کو اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر کہتے ہیں سائیکولوجی کو. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کی نیچر، نیڈ، انٹرسٹ دیکھتے ہیں.
understanding the nature and behavior of the learners, learner needs, learner interest and learner capabilities. اب جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ اس طرح سے ہے، اس کی یہ نیڈز ہیں، یہ اس کا لیول ہے، آئی کیو لیول ہے، دین ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے نرچر، یعنی اس کے لیے اس طرح کا انوائرمنٹ ہم کریٹ کرتے ہیں کلاس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا. اب سائیکالوجی کے اندر ہم 3 کام کرتے ہیں. سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن ہمیں 3 کام اس میں ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فرسٹ ون از لرنر، جس میں ہم بچے کی نیچر اینڈ نرچر دیکھتے ہیں. دوسرا لرننگ پروسیس، اب ہم نے اس کی نیڈ کے اکارڈنگ اس کے لیے جو لرننگ پروسیس یعنی ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہم نے جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. ٹیسٹ یعنی اسیسمنٹ بچے کی ہم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے لرننگ سچویشن. لرننگ سچویشن سے مراد کلاس کا انوائرمنٹ ہم نے اب کیسے رکھنا ہے. 3 چیزیں نا. ایک تو سب سے پہلے ہم بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جو ٹیچنگ میتھڈولوجی اسیسمنٹ کس طرح کی ہم نے کرنی ہے، یہ ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ لرننگ سچویشن. اب سچویشن سے مراد اوور آل کلاس روم انوائرمنٹ، کہ ہم نے کلاس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا رکھنا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہم سائیکالوجی کے اندر دیکھتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہماری فاؤنڈیشن ہوگی. اگلی فاؤنڈیشن ہے سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن. سوشیولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف سوسائٹی کو. ٹھیک ہے. سوشل لائف، سوشل ریلیشن شپ، سوشل نارمس. اب ہر ایک سوسائٹی کا ایک اپنا وے آف لائف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک سوسائٹی کی ایکسیپٹڈ ویلیوز الگ الگ ہوتی ہیں. تو سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمارے بچے کے بیہیویئر کے اندر ہم نے شامل کرنی ہیں. نیچر آف سوسائٹی کیا ہے، کس طرح کا چینج ہم چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اور ہمارے بچے سوسائٹی کو نئے انداز سے کیسے کنسٹرکٹ کریں، پرانی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے. اور رول آف اسکول ان سوسائٹی. ایک کلخانی تھی، آپ کے یہاں پتہ نہیں یہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں، تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، تیسرے دن کلخانی کرائی جاتی ہے. تو میرے بڑے قریبی ریلیٹیو تھے، تو میں کلخانی اٹینڈ کر رہا تھا. اچھا، وہاں پہ ایک بندے نے نا جی اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے انگوٹھے مبارک کو چوما تھا تو ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اچھا، بہرحال اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی. تو میں نے اس وقت موقع پہ تھا، چونکہ مجھے تھوڑا بہت علم تھا اس سارے واقعے کا، تو میں نے کہا کہ چچا جان میں نے یہ بات آج سے پہلے نہیں سنی. ادھر وہاں پہ میرا لگ گیا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو ہماری گستاخی کر دی ہے. میں نے کہا جی میں نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ میں نے یہ آج تک نہیں سنی. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم کہیں وہ غلط ہے. میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے مجھے مخاطب کر کے ایک بات کہی اور میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں سنا. اب جو ہے نا یہاں پہ باقاعدہ پھر انہوں نے وہ اچھا خاصا رولا بن گیا. وہ میرے بھی بڑے سارے آ گئے، میں سب کو بتاؤں کہ جی اتنی سی بات ہوئی ہے. وہ کہ نہیں جی آپ یقین کریں کہ وہ 60 سال کا بندہ اور جھوٹ بولی جا رہا ہوں خام خواہ پہ. پھر میں نے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار نوجوان جو میرے ساتھ تھے، پھر میں نے ان کی شہادت لی. میں نے کہا یہ لوگ موجود تھے کہ میں نے ان کو نہ غلط کہا، میں نے نہ ان کو جھوٹا کہا. میں نے تو یہ کہا کہ یہ بات میں نے آج سے پہلے نہیں سنی. اور واقعی میں نے کہا میں نے نہیں سنی. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں سنی. بہرحال اس کے بعد باقاعدہ جو ہے، خیر وہ بات تو وہاں ختم ہو گئی. اب کچھ دن بعد جو ہے نا ایک دینی محفل ہوتی ہے اور میں اس محفل میں موجود ہوتا ہوں. وہ لوگ جو ہے اس مولوی کے کان میں جا کے کہتے ہیں کہ تم نے وہ بات کرنی ہے. آپ یقین کریں کہ مطلب ہمارے جو خطیب حضرات ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت انہوں نے اس کو 5,000 یا 4,000 دیے ہوں گے، 3,000.
تو اس کے لیے پھر وہ اپنی اس بندے نے ساری یہ کہانی وہاں پڑھ کے سنائی جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے. حالانکہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, کسی کتاب میں بھی نہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل کنسٹرکشن کی میں بات کر رہا تھا. اب ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگلے کا گریبان پکڑ لوں کہ نہیں تم مانو, تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے, تم اس کو مانو. تو اس چیز سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے. دیٹ از سوشل کنسٹرکشن آف ریئلٹی. ہم نے ریئلٹی خود کنسٹرکٹ کرنی ہے اپنی, ہم نے اپنی اقدار کو خود کنسٹرکٹ, ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے. یہ کل میں ایک فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی, تو واٹس ایپ پہ تھی یا فیس بک پہ, تو وہ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی اسکول کے گیٹ پہ, ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو وہ پکچر بنانے والا کہتا ہے کہ جی آپ, میں جاتا ہوں ان کے پاس, لڑکے سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا اپنے ابو کا نمبر دو, میں اسے کال کروں, اسکول کی چھٹی ہوگی, تم دو لوگ بیٹھے ہو تاکہ وہ آپ کو آ کے لے جائیں. میں نے کہا جی مجھے اپنے ابو کا نمبر یاد نہیں ہے. تو کہتا ہے, میں کہتا ہوں اچھا, میں نے اسے کہا کہ اپنی وہ بہن جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے اس کا نمبر دے دو, اس سے پوچھ لو کہ ابو کا نمبر دے دیں, یا امی کا یا بھائی کا, کسی کا یاد ہو. تو وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس بھی نمبر نہیں ہے اور میں اسے نہیں جانتا یہ کون ہے. تو میں کہا تم کیوں بیٹھے ہو اس کے ساتھ پھر؟ اس نے کہا کہ سارے بچوں کو چھٹی ہو گئی تھی, میرا گھر تو ادھر قریب ہی ہے, تو یہ لڑکی اکیلی تھی, تو میں نے سوچا کہ یہ اکیلی ہے, جب تک اس کو کوئی لینے والا نہیں آ جاتا تب تک میں اتنے فاصلے پہ یہاں بیٹھا رہوں گا, تو جیسے اس کا کوئی جاننے والا, کوئی لینے والا کوئی آئے گا تو میں بھی گھر چلا جاؤں گا. اس میں بڑی اس نے خوبصورت بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے. یہ ہے سوشل کنسٹرکشن, کہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن اس طرح لانا ہے. یعنی رول آف اسکول ان سوسائٹی, کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اسکول کا کیا رول ہے ان ساری چیزوں کے لیے, نیچر آف سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے, سوشل چینج کو, سوشل کنسٹرکشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے اسکول کا کیا رول ہے. تو سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن سوسائٹی سے ڈیل کرتی ہیں. اینڈ لاسٹ فاؤنڈیشن ہمارے یہاں ہسٹوریکل فاؤنڈیشن. ہماری جو ہسٹری ہے نا, اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. کسی بھی ملک کی ہسٹری کا اس کے کریکولم کے اندر, اس کے پریزنٹ میں, اس کے فیوچر کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اگر یہودی جو ہے ان کو آج تک غزوہ خیبر یاد ہے, آج تک یاد ہے. آج بھی وہ بینر اٹھا کے کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ وہ تمہاری آخری فتح تھی خیبر, اب ہم تمہیں نہیں جیتنے دیں گے. دیٹ از ہسٹوریکل فاؤنڈیشن. انہوں نے ہسٹری یاد کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ اسرائیل کا فلیگ دیکھیں تو انہوں نے لکھا دجلہ اور فرات, دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان کا سارا علاقہ ہمارا ہے. یہ ان کا موٹو ہے باقاعدہ. وہ ان کی ہسٹری سے ہے کہ وہ یہاں آباد تھے, ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا, تو وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں گے. ہماری بھی ایک ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, اسلامک ہسٹری ہماری بھی, اس میں ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس, پاسٹ ایونٹس, وہ سارے اس کے اندر ذکر ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. اسی سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ بتائی, سکھائی اور فیوچر کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو پاسٹ ایکسپیرینسز ہسٹوریکل فاؤنڈیشن کے اندر ہم دیکھیں. تو یہ چار ہماری فاؤنڈیشنز ہیں. رابرٹ ہچن نے بیسک ایجوکیشن کو کانسیپٹ دیا تھا, ریڈنگ, رائٹنگ, ارتھمیٹک, 3R کا. اور آرتھر بیسٹور نے کہا, یہ اس نے یونیورسٹی آف اٹوپیا بھی لکھی ہے, ایک بک ہے یونیورسٹی آف اٹوپیا. اور ایک آئیڈیالزم ہم پڑھیں گے, اس میں جو پلیٹو ہے نا, اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہے اٹوپین سوسائٹی کا, آئیڈیل سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا اس نے. تو یہ پھر میں اس وقت پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ یونیورسٹی آف اٹوپیا کس نے لکھی ہے, اور آئیڈیل سوسائٹی یعنی اٹوپین سوسائٹی کا کانسیپٹ کس نے دیا ہے, ٹھیک ہے. بیسک ایجوکیشن 3R یہ ہچن نے دیا ہے. پیرینیلزم ایک فلسفی ہم پڑھیں گے, وہ بھی ہچن کی ہے. یونیورسٹی آف اٹوپیا بھی ہچن کا دیا ہوا ہے, رابرٹ ہچن کا. تو یہ تین جو ہے چیزیں میں پھر آپ سے پوچھوں گا اس وقت. آرتھر بیسٹور نے جو ہے اس نے کہا کہ کریکولم کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے, گرامر, لٹریچر اینڈ رائٹنگ. بہرحال یہ ہماری جو ہے وہ فاؤنڈیشنز تھیں. اس کے بعد ہے ویلیوز انکارپوریٹڈ انٹو دا کریکولم. کریکولم کے اندر کتنی طرح کی جو ویلیوز ہیں یہ ہم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, یہ موجود ہوتی ہیں.
انسٹرومنٹل ویلیوز. بعض اوقات چیزیں ہم صرف یاد کرانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیچھے کچھ اینڈس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے وہ چیزیں وہاں پہ شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مورل سٹوری جو ہے وہ سبق میں پڑھائی جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انگلش کے سبق میں ایک مورل سٹوری پڑھائی گئی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ بچوں کی صرف جو ووکیبلری ہے یا گرامر کو سمجھ نہیں, اس کے پیچھے وہ اخلاقی سبق بھی موجود ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹل ویلیو. Value when it is pursued not for its own but for some ends beyond itself. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو ظاہری چیز موجود ہے اس سے ہٹ کے اور بھی اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. دوسرا پریپریٹری ویلیوز, تو ایسی ویلیو جو آپ کو کسی دوسرے ایریا کے لیے, کسی دوسرے سبجیکٹ کی اسٹڈی کے لیے پریپیئر کرے, ایک راستہ فراہم کرے, اس کو ہم پریپریٹری ویلیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ ویلیو جو آپ کو کیا کرے, ڈائریکشن دے کہ آپ اس ایریا کے اباؤٹ مزید پڑھیں, تو اس کو پریپریٹری ویلیو کہتے ہیں. انٹروڈکٹری ویلیو, ٹھیک ہے. اب انٹروڈکٹری کیا ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ پڑھنے کے دوران کچھ کلو ملتے ہیں کہ اس میں جو اچھا مزید اس کی سب برانچز بھی ہیں. جیسے فلاسفی آج ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے کہا کہ ایپسٹیمولوجی. اب ایپسٹیمولوجی ایک سبجیکٹ ہے, ایکزیولوجی ایک پورا سبجیکٹ ہے, آنٹولوجی پورا ایک سبجیکٹ ہے. تو انٹروڈکٹری ویلیو سے مراد یہ ہے کہ پرٹیکولر اسٹڈی آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہے آگے فردر ڈفرینٹ سبجیکٹس. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹروڈکٹری ویلیو. دین آتا ہے پریکٹیکل ویلیوز, وہ ویلیوز جن کا کوئی پریکٹیکل بینیفٹ ہے ہماری ایوری ڈے لائف کے اندر, ہماری روزمرہ زندگی کے اندر, جن کا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل بینیفٹ ہوتا ہے, تو ان کو ہم جو ہے یوٹیلیٹیرین یا پھر پریکٹیکل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ یوٹیلیٹیرین یا پھر پریکٹیکل ویلیو بولتے ہیں. دین آتا ہے کنونشنل, تو کچھ چیزیں ہماری ایز اے ٹرینڈ چل رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کنونشنل بولتے ہیں. کسٹمز کے طور پر, ٹریڈیشن کے طور پر چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ہم کریکولم میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد اسینشل, یہ وہ بیسک ویلیوز ہوتی ہیں جو ہر ایک بچے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے, اس کو ہم اسینشل ویلیوز کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سوشل سکلز ہیں, ٹھیک ہے, لینگویج کو سیکھنا ہے, فزیکل سکلز ہیں, تو یہ بنیادی ہماری سکلز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک بچے کے لیے جاننا لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد پرسنل سکلز, یہ وہ سکلز ہوتی ہیں جو کہ ایک شخص کو اچھا یا برے کی تمیز سکھاتی ہیں, گڈ یا بیڈ بناتی ہیں, گڈنس بھی ہم ان کو بولتے ہیں. تو ایک انسان جو ہے اپنے لیے اچھی چیزیں چوز کرتا ہے, بری چیزوں سے بچتا ہے, تو وہ ہم اپنے کریکولم کے اندر چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, موجود ہوتی ہیں, وہاں سے وہ سیکھتا ہے. سوشل ویلیوز, اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, تو یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی میں رہنا کیسے ہے. انٹرنسک ویلیوز, ایسی ویلیوز جو ہمیں, جس سے ہمیں اندر کی خوشی یا پلیجر یا جوائے فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل جوائے, تو اس کو ہم انٹرنسک ویلیوز کہتے ہیں. آپ کسی کو 10 روپے دے کے امداد دے کے آپ کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلیں آج جو ہے آپ کو پاکٹ منی ملی تھی 50 یا 100 روپے, تو آپ نے خود کچھ کھانے کے بجائے کسی ڈیزرونگ کو وہ دے, تو وہ آپ کو خود اپنی پسند کی کوئی چیز کھانے کے بجائے یا پہننے کے بجائے کسی دوسرے کو پہنانے یا کھلانے پر زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کریکولم میں جب ہمارے موجود ہوتی ہیں تو ان کو ہم انٹرنسک کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لبرلائزنگ, ایسی چیزیں جس سے ہمارا جو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے سر؟ تھوڑی رک کے آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. اچھا, لیکن سمجھ آ رہی ہے, کوئی اچھا, سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھ آنے میں. اوکے. لبرلائزنگ کی ہم بات کر رہے تھے. اب دیکھیں انٹلیکچوئل انسائٹ, ایسی یعنی آپ کا جو اندر ہے نا, یعنی جو سوچ بچار, وہ جو ہے آپ اس پہ آ جاتے ہیں ایک دم سے. ان کو سینٹیمنٹل ویلیوز بھی کہتے ہیں.
انٹلیکچوئل انسائٹ کو یا لبرلائزنگ کو، یعنی جس پہ آپ سوچ بچار پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لبرلائزنگ ویلیوز ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی جو ڈیری ملک ہے یہ چاکلیٹ، اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ ہمیں نہیں کھانی چاہیے. یہ ہے لبرلائزنگ. یعنی آپ انٹلیکچولی دیکھیں کہ جی اور کون سے اس طرح کے پروڈکٹس ہیں جن میں جو مطلب یہ ہے کہ کوئی حرام آئٹم ان کے اندر انگریڈینٹ ان کے اندر شامل ہے، تو یہ لبرلائزنگ کہلائیں گی. پھر اس طرح یعنی آپ سوچ بچار پہ کہ جب بھی آپ جائیں تو پروڈکٹ کی ایٹ لیسٹ کمپوزیشن آپ دیکھیں گے. نیکسٹ اس کے بعد انسٹیٹیوشنل، ہر انسٹیٹیوشن کی جو ہے نا وہ پھر ویلیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ویلیوز کو ظاہر ہے پھر ان کی امپورٹنس بھی ہوتی ہے. اس کے بعد گلوبل، وہ جو ورلڈ وائڈ جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم گلوبل ویلیوز بولتے ہیں. جو ورلڈ وائڈ یوز ہوتی ہیں ایک سکول سے باہر، ایک علاقے سے باہر، تو ان کو ہم گلوبل ویلیوز بولتے ہیں. جی اچھا، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی کریکولم ڈیزائن. اب دیکھیں، ہم نے بات کی اس سے پہلے فاؤنڈیشن کی، اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیزائن کی. اب جیسے ہم نے کہا کہ دیوار بنانے کے لیے تو آپ کو اینٹیں چاہیے، ٹھیک ہے، فاؤنڈیشنز چاہیے، بٹ اب جو ہے اس کا ہر ایک دیوار کا، ہر ایک گھر کا، ہر ایک مکان کا اپنا ایک اسپیسیفک نقشہ بھی ہوتا ہے، فریم ورک، ڈیزائن بھی ہوتا ہے. تو وہ جو فریم ورک ہوتا ہے نا جی، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کریکولم ڈیزائن. کریکولم ڈیزائن کہتے ہیں. اچھا، اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گھر کا نقشہ ہم بنواتے ہیں، گھر بنوانے سے پہلے میرے جیسا غریب بندہ تو نہیں بنواتا، اب جن کے پاس اچھا بھلا پیسہ ہوتا ہے وہ بنواتے ہیں صاحب نقشہ. تو کریکولم کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک فارمیٹ چاہیے ہوتا ہے، فارمیٹ، فریم ورک چاہیے ہوتا ہے. اس کو فالو کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، کریکولم اپنا تیار کرتے ہیں. اس پلان آف ایکشن کو یا فریم ورک کو یا نیچر آف ایلیمنٹس کو اور ان کے پیٹرن کو ہم کیا بولتے ہیں، کریکولم ڈیزائن بولتے ہیں. A framework or plan of action for preparing a curriculum, or nature of elements of curriculum and pattern of their organization. ٹھیک ہے، کہ ایلیمنٹس جو ہیں چار، ان کو ترتیب دینا مختلف وے سے اور اس کو آرگنائز کرنا، یہ جو ہے ڈیزائن کہلاتا ہے، یا فریم، فارمیٹ یا پلان آف ایکشن، یہ بھی کریکولم ڈیزائن کہلاتا ہے. اب اس کے مختلف ڈیزائن کے لیے مختلف پرنسپلز ہیں. تو مثال کے طور پر ہلڈا ٹابا نے کہا کہ کریکولم آپ کا آبجیکٹیو اچیو کرے، ٹھیک ہے، اس میں کلچرل اور سوشل جو اسپیکٹس ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. تمام لرنرز کے لیے یہ اڈاپٹیبل ہو، یعنی سارے بچے اس کو سمجھ سکیں، بچوں کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہو. اس کا جو کانٹینٹ ہو وہ ویلڈ ہو، واقعی اس کا کوئی نہ کوئی استعمال ہو. تو یہ ٹابا کے نزدیک جو ہے یہ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں کسی بھی کریکولم ڈیزائن کے. اس طرح ہاٹکنسن نے کہا، اس نے کہا کہ انڈیویجول کو، سوسائٹی کو، لرننگ تھیریز کو یہ فالو کرے آپ کا ڈیزائن، ٹھیک ہے. انڈیویجول سے مراد بچے کی نیڈ کو، اس کے لیول کو دیکھے، سوسائٹی کو دیکھے. لرننگ تھیریز آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے جی انوائرمنٹ سے لرننگ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ آپ کی کوگنیٹیو جو اسٹرکچر ہے اس سے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ماڈرن سورسز سے ہوتی ہے. بہرحال وہ مختلف تھیریز آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تو ان سب کو فالو کرے ہو. اچھا، اس میں سارے ایلیمنٹس بھی کریکولم کے موجود ہوں، یہ بیلنس ہو، ریشنل بھی ہو، یعنی اس میں سارے ایلیمنٹس کا توازن ہو، ریشنل یعنی لاجک بیسڈ آپ کا کریکولم ہو، اور یہ ڈائیورس ہو. یہ نہیں ہے کہ اس میں چند سبجیکٹ شامل کر لیجیے، ہر ایک فیلڈ اس کے اندر موجود ہو. اچھا، اب
ویسے تو بہت سارے ڈیزائن ہیں کریکولم کے، لیکن ہم بیسیکلی 2 ڈیزائن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے. ایک ہے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن اور دوسرا ایکٹیویٹی سینٹر ڈیزائن. جو پرانا ڈیزائن ہے نا وہ ہے ٹریڈیشنل اولڈ پیراڈائم، وہ ہے سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن. دوسرا ہے ایکٹیویٹی سینٹر ڈیزائن. اب جو ڈیزائن ہے نا آپ جو چوز کرتے ہیں یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر، آپ کی فاؤنڈیشن کے اوپر. اب ہم نے ایلیمنٹس آف کریکولم پڑھے تھے 4 ہیں، ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیزائن بھی وہی 4 ہیں. ٹھیک ہے، وہی 4، انہی 4 کو ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اگلی یہ دونوں سلائیڈز. پہلے ہے سبجیکٹ سینٹرڈ ٹریڈیشنل یا اولڈ ڈیزائن جو ہے، دوسرا ہے ایکٹیویٹی سینٹر ڈیزائن. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے آپ، دونوں بہت آسان ہیں اور ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا. ایک ٹیچر کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایک سبجیکٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹ بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے یہ سبجیکٹ بچوں کو سمجھانا پڑھانا ہے. اب اس کے لیے وہ پہلے سے پلاننگ کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں نے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھنا کہ بچے سمجھنا چاہ رہے ہیں نہیں سمجھنا چاہ رہے، وہ اسے پتا ہے کہ 30 منٹ کا ٹائم ہے، وہ پہلے سے پلاننگ کرے گا. ٹھیک ہے، ٹیچر ایکٹیو رہے گا پورے لیکچر میں، بچے پیسے ہیں تو ہوتے رہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. کلاس روم میں خاموشی ہوگی کیونکہ ٹیچر نے اپنے ٹائم میں کور کرانا ہے. وہ پلاننگ کرے گا اور اس کی پلاننگ ریجڈ ہوگی، یعنی اس میں وہ چینجنگ نہیں کرے گا. بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ چلتا رہے گا، بچے کی نیڈ انٹرسٹ اس میں فوکس نہیں کی جاتی. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ پڑھا لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اچھا اس میں اس کی زیادہ ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایکسپلینیٹری میتھڈ یوز کرتا ہے، اس میں وہ نالج کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے جلدی جلدی پڑھا لیتا ہے. اس کا ڈی میرٹ یہ ہے کہ بچوں کو بیچاروں کو رٹا لگانا پڑتا ہے. اس کا فوکس سبجیکٹ کے اوپر ہے، بچے کے اوپر، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ریڈنگ بعد میں کرتا ہوں. اس کو اگر ٹوٹلی ہم اپوزٹ کر دیں، ایکٹیویٹی سینٹرڈ کر دیں، تو اس میں پہلے سے وہ پلاننگ کر کے نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پلاننگ کر کے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے بچے اس کے مطابق نہ پڑھیں. ایکٹیویٹی سینٹرڈ چائلڈ سینٹرڈ ڈیزائن ہے، سبجیکٹ سینٹرڈ ٹیچر سینٹرڈ ڈیزائن ہے. تو جو چائلڈ سینٹرڈ ہے تو اس میں تو ٹیچر کی پلاننگ ناکام ہو سکتی ہے، اس لیے وہ پلاننگ نہیں کرتا، ریجڈ پلاننگ نہیں کرتا. دوسرا اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو ہر سٹیپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنا میتھڈ چینج کرنا پڑے. یہاں تو وہ ایک ہی میتھڈ سے سٹارٹ ٹو اینڈ چل رہا تھا. اچھا، تیسرا ہم نے کہا تھا کہ سبجیکٹ میں ٹیچر ایکٹیو اور اسٹوڈنٹ پیسو ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوگا ٹیچر پیسو ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا. یہاں ہم نے کہا تھا کہ جو روٹ میمورائزیشن ہے اس سے بچہ یاد کرتے، وہاں ہم نے کہا کہ بچہ ایکٹیو لرننگ سے یاد کرتا ہے چیزیں. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے سبجیکٹ اینڈ ایکٹیویٹی سینٹرڈ میں. موسٹ وائڈلی یوز نالج از پریزنٹڈ ان دا فارم آف سبجیکٹ، یعنی سبجیکٹ پہ فوکس کرایا جاتا ہے. اٹ از ٹیچر سینٹرڈ ڈیزائن بیسڈ آن ریجڈ اینڈ آرگنائز پلاننگ یا پرائر پلاننگ، یعنی پہلے والی پلاننگ ریجڈ ہوتی ہے، آرگنائزڈ ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اسٹوڈنٹ پیسو، ٹیچر ایکٹیو، کلاس روم کوائٹ. اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ اینڈ انٹرسٹ پہ کوئی فوکس نہیں ہے. نو لنک اینڈ نو انٹیگریشن بٹوین سبجیکٹس، یعنی ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا جائے گا. انٹیگریشن کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ سبجیکٹس کو ملا کے نئے سبجیکٹ بنانا، یہ والی بات یہاں پہ نہیں ہوتی. اچھا، ایزی ٹو اپلائی ان لارج کلاس سائز، کلاس سائز زیادہ ہے، آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں، کم ٹائم میں زیادہ پڑھا لیں گے آپ. ٹیچر ٹریننگ اس پہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، لیس ایمفیسائزڈ ہے. ایکسپلینیٹری میتھڈ ٹیچر اس کے اندر یوز کرتا ہے، نالج اس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، کمپارٹمنٹلائزڈ. ٹھیک ہے، اچھا، روٹ لرننگ اس کا ڈی میرٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کا فوکس کریکولم کے اوپر ہے، ڈیولپمنٹ کے اوپر، نہ کہ بچے کی یا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. اس کی ٹائپس بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس کی دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں، ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا ماڈرن بیسڈ آن تھنکنگ آف جون ڈیوی. اب اس کو دیکھیں، وہ ہم نے کہا کہ
جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. اب یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ ایکسپیرینس یا لرنر سینٹرڈ ہوگا. دوسرا اٹ فوکس آن دا چائلڈ انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز اکارڈنگ ٹو ایج, اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ایج, mental level pace, no rigidity in planning and no pre planning. پہلے سے پلاننگ نہیں کر کے جا سکتا, ہو سکتا ہے بچے نہ پڑھیں اس میتھڈ سے. ٹیچر کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہے, ٹیچر اس میں پیسیو ہے, ٹھیک ہے, دونوں کوآپریٹیولی کام کرتے ہیں. پرابلم سالونگ میتھڈ اس میں یوز ہوتا ہے, وہاں پہ ہم نے کہا روٹ میمورائزیشن میتھڈ یوز ہوتا ہے. یہ جو ہے ایلیمنٹری کلاسز کے لیے زیادہ موزوں ہے, ایکسپینسو ہے کیونکہ یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے, اس کے لیے آپ کو مٹیریل زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اس میں کلاس روم فائٹ نہیں ہوتی, نوائزی ہوتی ہے کیونکہ بچے ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک سوال آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے کیونکہ یہ دو فنڈامنٹلز ہیں کریکولم ڈیزائن کے. اب اس کی ٹائپس تھیں سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن کی. سب سے پہلے ہے سبجیکٹ ڈیزائن. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, سبجیکٹس کو الگ الگ, پورا ایک سبجیکٹ ایک گریڈ میں پڑھایا جاتا ہے, ایک مکمل سبجیکٹ, ٹھیک ہے, ایک سبجیکٹ پڑھائے. سبجیکٹس آر ٹاٹ سیپریٹلی اور انڈیپینڈنٹلی. سبجیکٹ جو ہے الگ الگ انڈیپینڈنٹلی پڑھائے جاتے ہیں سبجیکٹ ڈیزائن میں. اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, مختلف سبجیکٹس کو ملاتے ہیں اور ایک کورس بناتے ہیں. سائنس کو, میتھ کو, انگلش کو, اردو کو, اب یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, ان کو گروپنگ کر دیتے ہیں, گروپ بنا دیتے ہیں اور پھر وہ گروپ کی شکل میں سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن. مختلف سبجیکٹس, براڈ فیلڈ ڈیزائن. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک جیسے سبجیکٹ ایک گریڈ میں پڑھاتے ہیں, ملتے جلتے, سملر, ٹھیک ہے. جیسے سائنس ہے تو سائنس کے 2-3 سملر سبجیکٹس, آرٹس کے نہیں ہوں گے, میتھ نہیں ہوگی, لٹریچر انگلش نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو براڈ فیلڈ میں سملر سبجیکٹس, اکیڈیمک میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کی گروپنگ, اور سبجیکٹ ڈیزائن میں ہم کیا کرتے ہیں, اکیلا اکیلا سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ان دونوں کا جو ہے وہ ڈفرینس. ان میں کوئی پریشانی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال, کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو؟ کلیئر ہے سر. اچھا چلیں. اب ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. یہ بھی ایک کریکولم ڈیزائن ہے. انٹیگریٹڈ کریکولم کو ہم فیوزڈ کریکولم بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ فیوزڈ کریکولم. پہلے اس کی مثال سمجھیں. ہمارے پاس 2-3 سبجیکٹس ہیں, معاشرتی علوم, سوشل سٹڈیز کی ایگزامپل لے لیں آپ, کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہسٹری, جیوگرافی, اسلامک اسٹڈی, ٹھیک ہے, اور انوائرمنٹل سائنس, ان سبجیکٹس کو ہم آپس میں ملا لیتے ہیں اور ٹوٹلی ایک نیو سبجیکٹ ہم بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں نام اس کا سوشل سٹڈیز. یہ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. جب آپ ڈفرینٹ سبجیکٹ, آئیدر سملر آئیدر ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, جب آپ مختلف مضامین کو آپس میں ملا کے ایک نیو سبجیکٹ بناتے ہیں. اب وہ جو نیا سبجیکٹ بنتا ہے نا, اس میں یہ اس کا فیچر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو نالج ہوتا ہے نا وہ ایبسٹریکٹ شکل میں ہوتا ہے. یعنی صاف ظاہر ہے آپ 3-4 سبجیکٹس ملا رہے ہیں اور ایک کتاب بنا رہے ہیں. جہاں پہ 4 کتابیں بننی تھی وہاں پہ ایک بن رہی ہے, تو نالج سمارٹ سا ہوگا, ٹھیک ہے, شارٹ سا, سمارٹ سا, پریسڈ فارم کے اندر تھوڑا تھوڑا ہوگا, کرکس ہوگا ہر ایک سبجیکٹ کا. اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ کریکولم. یہ انٹرا ڈسپلنری بھی ہو سکتا ہے, انٹر ڈسپلنری بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے کل پڑھا ہے انٹر اور انٹرا کا ڈفرینس. اس کو تھیمیٹک یعنی تھیم بیس, وہی ایبسٹریکٹ بنا ہوا. سینرجسٹک, اس سینرجسٹک تھیمیٹک سینونیمز ہیں. اس کو ہم فیوزڈ, سینرجسٹک, تھیمیٹک, انٹرا یا انٹر ڈسپلنری کریکولم بولتے ہیں. اس میں کمبینیشن آف ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ پریسڈ فارم میں ہوتے ہیں. ڈفرینٹ سبجیکٹ کو ہم ملا کے سنگل بک بناتے ہیں. پرائمری لیول پہ ہمارے ہاں یہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے جی؟ ہمارے ہاں پرائمری لیول پہ یہ یوز ہوتا ہے. پرائمری لیول,
ہاں جی، پرائمری لیول پہ ہمارے پرائمری اسکولوں میں جو کریکولا ہے اس کے اندر ہم انٹیگریٹڈ کریکولم یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے چھوٹے. اب دیکھیں گریڈ 1 میں آپ 3 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، گریڈ جو ہے وہ 4-5 میں آ کے آپ 5 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، اور اس میں 6 میں آ کے آپ 8 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ سبجیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں. تو لوور گریڈز میں ہم کیا کرتے ہیں، انٹیگریٹڈ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپریسڈ فارم میں. تو اب یہ جو ہے اس میں لرننگ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، اس کا فوکس جو ہے بیسک چیزوں پہ زیادہ ہوتا ہے، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ پہ. تو انٹیگریٹڈ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، بستہ لوڈ کو ریڈیوس کرنا، نمبر آف بکس کو کم کرنا. اب ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کراس کٹنگ تھیمز. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ایک ہی سبجیکٹ میں پڑھانے کے بجائے اس کو ہم 2-3 مختلف سبجیکٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کراس کٹنگ تھیمز. اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پڑھانا ہے بچوں کو، تو بجائے اس کے کہ ہم اسلامیات کے اندر مکمل ڈیٹیل میں پڑھائیں، ہم کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انگلش کا پہلا چیپٹر رکھ دیا، اردو میں ایک چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ رکھ دیا، اسلامیات میں 2-3 چیپٹر رکھ دیے. اب یہ کیا ہم کر رہے ہیں کہ کنٹینٹ امپورٹنٹ جو ہے نا اس کو ایک ہی سبجیکٹ میں پڑھانے کے بجائے ہم 2-3 مختلف سبجیکٹ کے اندر اس کو پڑھا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کراس کٹنگ تھیمز، ٹھیک ہے. important content which is to be covered across the subject rather than taught in one particular subject. اس کے بعد جی کور کریکولم. اب دیکھیں کور جو ہے نا بیسکس کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ فنڈامنٹلز، بیسکس. اس کو سمپلی کور بھی کہتے ہیں، کور کریکولم کو. کور کریکولم سے مراد یہ ہے کہ وہ بنیادی علم، ایک تو یہ کامن ہوتا ہے، کامن ٹو آل، سارے بچوں کے لیے یہ جاننا لازمی ہے. جیسے مثال کے طور پر میتھ ایک کامن سبجیکٹ ہے، جیسے سائنس ایک کامن سبجیکٹ ہے، تمام بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے لینگویج ایک کامن سبجیکٹ ہے. تو وہ بیسکس یعنی ریڈنگ، رائٹنگ ہو گیا، اسپیکنگ، لسننگ، ٹھیک ہے، لینگویج ہو گئی کوئی، یا بیسک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہو گئی، یہ ہمارا کور کہلاتا ہے. یہ تمام بچوں کے لیے جاننا لازم ہوتا ہے. اٹ انکلوڈز دا سینٹرل نالج دیٹ آل اسٹوڈنٹ ریکوائرڈ ٹو اچیو، جو ہر ایک بچے کے لیے جاننا لازمی ہوتا ہے. ڈیرائیو فرام اسکول اینڈ سیوک نیڈز، یہ ہمارے اسکول کی اور سوسائٹی کی نیڈ سے ہم لیتے ہیں. اس میں کامن لرننگ ہوتی ہے تمام بچوں کے لیے جو ضروری ہوتی ہے. اس کو جنرل ایجوکیشن بھی ہم بولتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہم کامن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان بیسک پرابلمس کو پڑھاتے سمجھاتے ہیں جو ایک تو میجورٹی کے ہمارے اسٹوڈنٹس کا پرابلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریکرنگ پرابلم، بار بار آنے والے، پرسسٹنٹ اینڈ ریکرنگ، جو بار بار آتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں کور کریکولم کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس میں ہم جو ہے اسٹوڈنٹ کی اوور آل جو ہے، چونکہ بیسکس ہم پڑھا رہے ہیں تو بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ پہ ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے ذہنی طور پر، سماجی طور پر، فزیکلی اسٹرانگ بن جائے ہمارا. یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی یہ چینج ہوتا رہتا ہے. کور کریکولم فکس نہیں ہوتا، چینج بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر کمپلسری سبجیکٹ ہے، ہسٹری ہے کسی بھی سوسائٹی کی، سائنس، میتھ، سوشل اسٹڈیز ہے. تو کامن کور جو آپشنل سبجیکٹ ہیں، آرٹس ہے، اکنامکس ہے، لینگویج ہے. تو کور کریکولم بنیادی ضروری جو علم ہے جو ہر بچے کو دیا جاتا ہے، پڑھنے کا علم، لکھنے کا علم، بنیادی حساب کتاب کا علم، یہ جو ہے کور کریکولم کہلاتا ہے. پھر آتا ہے ہڈن کریکولم، اس کو امپلیسٹ کریکولم بھی ہم بولتے ہیں. جب آپ جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو پڑھانے کے دوران آپ کو پیاس لگتی ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی پانی جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، کلاس 4 کو کہتے ہیں پانی لے آئیں، پانی لے آتا ہے وہ. اب آپ جو ہے پانی 6 سنتوں کے مطابق پیتے ہیں سپوز. اب بچے اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں. اب آپ کے یہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے،
لیکن بچے کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہ جب بھی پانی پیتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ جو آپ نے جیسے جیسے پریکٹس کی وہ ویسے ویسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بچے نے دوسرے بچے کے ساتھ اپنا لنچ باکس شیئر کر دیا تو باقی بچے اس سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کسی ٹیچر نے کسی جو ہے کلاس پر کوئی پریشان تھا اس کے ساتھ ہمدردی جتائی تو باقی بچے جو بچے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے اس کو کاپی کرتے ہیں اس چیز کو. تو اسکول کے اندر کوئی چارٹ لکھا ہوا ہے, کوئی بورڈ پہ کچھ, یا کمرے کے اندر یا اسکول کی دیوار کے اوپر مارننگ اسمبلی میں, اب یہ آپ کے کریکولم کا پارٹ نہیں ہے, کہیں ریٹن فارم میں نہیں ہے. ریٹن فارم میں یہ یعنی آپ کے ٹیکسٹ بک کے اندر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, بٹ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, کاپی کرتے ہیں اور اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں, یعنی اسی طرح پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ہڈن کریکولم کہلاتا ہے. اسکول کے انوائرمنٹ سے, اس کو سمپلی ہم یوں کہتے ہیں کہ اسکول کے انوائرمنٹ سے بچے جو چیز دیکھتے ہیں نا وہ سیکھتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارا فارمل کریکولا نہیں ہوتا. تو وہ اس کو کاپی کرتے ہیں, ان کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آتی ہے, وہ سوچتے ہیں, ویسا عمل کرتے ہیں. تو یہ ہڈن کریکولم کہلاتا ہے. Unwritten social rules, expectations of behavior that we all seem to know but were never taught. ٹھیک ہے. پانی آپ نے پیا, آپ نے نہیں کہا کہ پانی کی یہ 6 سنتیں ہیں, یا آپ نے سمپلی بیٹھ کے پانی پیا. تو بچہ جس کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ پانی جو ہے وہ بیٹھ کے پینا چاہیے یا کھڑے ہو کے پینا چاہیے, اس کو علم نہیں تھا, تو اب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے جو ہے وہ پانی پینا شروع کر دیا بیٹھ کے آج کے بعد. تو کرافٹڈ ان تھنکنگ پروسیس. آپ یہ دیکھیں یہ بچے کی تھنکنگ سے انوالو ہے یہ چیز. اس نے دیکھنا ہے, سوچنا ہے اور کرنا ہے. اس کو کہہ کوئی بھی نہیں رہا. ان آفیشیل ہے, آفن ان انٹینڈیڈ لیسن. ٹھیک ہے, یہ ان آفیشیل ہے یعنی پڑھایا نہیں جاتا. ان انٹینڈیڈ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کی پڑھانے والی یا وہ کام کرنے والی کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کاپی کریں گے, ایسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فلپ ڈبلیو جیکسن نے اپنی کتاب لائف ان کلاس روم کے اندر اس کا ذکر کیا تھا. تو فزیکل انوائرمنٹ جو اسکول کا ہوتا ہے نا اس سے ہم یہ سب کچھ سیکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جی نل کریکولم. اب جب آپ پڑھا لیتے ہیں, ایلیٹ اینسر نے کہا کہ جب آپ پڑھاتے ہیں نا تو جان بوجھ کے کچھ چیزوں کی ایگزامپلز آپ نہیں دیتے. جان بوجھ کے آپ جو ہے کچھ ایگزامپلس کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. آپ اپنے کنٹینٹ کا کچھ پارٹ نہیں پڑھاتے انٹینشلی. اس کو ہم نل کریکولم بولتے ہیں. نل کریکولم وہ ہوتا ہے جو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھیں جنگ صفین اور جنگ جمل ایک حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی, ایک حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی. اب دیکھیں اب یہ بڑا ایک کنٹروورشل ایشو ہے. ٹھیک ہے, مختلف مکاتب فکر کے ہاں تو اس کے بارے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. تو اب اس طرح کے جو واقعات ہیں ہم جان بوجھ کے نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک مسلک سے ایک بندہ بلونگ کرتا ہے, اس کے نظریات اور ہیں, ایک دوسرے سے کرتا ہے اس کے نظریات صاف ظاہر اور ہیں. تو وہ کوئی بندہ کسی کے نظریات اپنے نظریات کسی پہ امپوز تو کر نہیں سکتا. تو کریکولم لکھنے والا صاف ظاہر کسی نہ کسی نظریے کا حامل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ایگزامپلز ہم جان بوجھ کے ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں جو کنٹروورشل ہوں, جن کو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے بچوں کے لیے جاننا, بس ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو اس کو ہم نل کریکولم کہتے ہیں. The null curriculum that is that which is not taught. Sometimes the teacher ignores some contents or skills deliberately. ٹھیک ہے, a teacher may consider some idea unimportant and ignore it. Similarly, teacher may avoid detailed description of some topic. تو ایک ٹیچر جان بوجھ کے اس کی مکمل ڈیٹیل نہیں بتاتا. یہ کچھ ایسے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں جن کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی تو ٹیچر نہیں بتاتا, تو وہ بھی نل کریکولم. اس کے بعد ہے فنکشنل کریکولا. ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا جن کو کوگنیٹیو پرابلمز ہوتے ہیں, ذہنی مسائل ہوتے ہیں, تو ان بچوں کے جو کریکولم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نارمل بچوں کی طرح پرفارم کریں, اس کو فنکشنل کریکولا کہا جاتا ہے.
یعنی ڈسیبل بچے، مینٹلی ڈسیبل بچوں کے لیے جو کریکولم بنایا جاتا ہے تو تاکہ وہ ہمارے نارمل بچوں کی طرح جو ہے وہ پڑھ لکھ سکیں، تو اس کو فنکشنل کریکولم بولتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل کریکولم، ایسے بچے جن کی کگنیٹیو پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب ان کے لیے ہم بہت آسان سا کریکولم بناتے ہیں تاکہ وہ بیسکس سمجھ لیں، اس کو ہم ڈیولپمنٹل کریکولم کہتے ہیں۔ ریکمینڈڈ کریکولم وہ کریکولم جو ایکسپرٹس بناتے ہیں۔ انکلوسیو کریکولا وہ کریکولا جو ہم تمام بچوں کے لیے بلا تفریق بناتے ہیں، جس میں ہم تمام ایبل، ڈسیبل، مائنارٹی والے سارے بچوں کے لیے جو ہم کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ہم انکلوسیو کریکولم بولتے ہیں، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے۔ اب یہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کریکولم یاد رکھیے گا، جو ایکسپلیسٹ کریکولم ہوتا ہے یہ ریٹن ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہڈن کریکولم، امپلیسٹ ہوتا ہے ان ریٹن ہوتا ہے۔ تو اوبویسلی جو چیز ریٹن فارم میں ہے وہ فارمل ہوگی، اور جو چیز ریٹن فارم میں نہیں ہے وہ انفارمل ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ انفارمل۔ تو ایکسپلیسٹ کریکولم وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے، امپلیسٹ کریکولم وہ ہوتا ہے جو ان ریٹن فارم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسپلیسٹ پھر فارمل ہوا اور امپلیسٹ انفارمل ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد اسپائرل کریکولم۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں میتھ میں تو بنیادی کانسیپٹ ہم سب سے پہلے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ نمبرز کی آئیڈینٹیفیکیشن۔ ٹھیک ہے، ہم کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں 1 سے 100۔ اچھا، پھر ہم ٹیبل اس کو سمجھاتے ہیں اگلے گریڈ میں آ کے، پھر اگلے گریڈ میں آ کے ہم اس کو ایڈیشن پڑھاتے ہیں، سبٹریکشن پڑھاتے ہیں، جمع تفریق پڑھاتے ہیں 2 گریڈ کے اندر۔ پھر 3 میں آ کے ہم اس کو 1 ڈیجٹ جو ہے وہ ڈویژن اینڈ ملٹیپلیکیشن پڑھاتے ہیں، پھر ہم 2 ڈیجٹ، پھر 3 ڈیجٹ، پھر وتھ کیری۔ تو ہم یہ سلسلہ کمپلیکسٹی کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بھی کریکولم کے اندر جب ہم کی کنسیپٹ ریپیٹڈلی، ٹھیک ہے، ہم کنسیپٹ وہی ایڈیشن والا ہے، ہم ریپیٹڈلی ود انکریزنگ لیول آف کمپلیکسٹی کے ساتھ جب ایک ٹاپک کو، ایک ہی ایریا کو ریپیٹڈلی پڑھائیں تھرو آؤٹ دا کریکولم اور ود انکریزنگ لیول آف کمپلیکسٹی، تو آپ جو ہے، یا آپ دیکھیں 5ویں کی میتھ اگر آپ دیکھیں نا تو، یا کسی بھی گریڈ کی، تو اس میں پہلا چیپٹر آسان ہوگا، یونٹ 1.1 ایزی ہوگا، اس سے اگلا لیول ہوگا 1.2 کا، اس سے اگلا ہوگا 1.3 کا، اس سے اگلا 1.4، یعنی اس میں ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بھی اسپائرل کریکولم ہے، جیروم برونر نے دیا تھا، جس نے آپ کے وہ دیے تھے جیروم برونر نے، اور کیا چیز دی ہے جی؟ ڈسکوری لرننگ تھیوری۔ تو یہ اسپائرل کریکولم ہے۔ Key concepts are presented repeatedly throughout the curriculum but with increasing level of complexity۔ یہ جیرم برونر نے 1966 میں اس کا کانسیپٹ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم، ایسا کریکولم جس میں بچوں کو صرف میمورائزیشن پہ فوکس نہ کرا جائے بلکہ بچوں کو ایکٹیولی کوئی کام پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ کنٹینٹ دیا جائے، یعنی صرف روٹ میمورائزیشن کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ کنٹینٹ کو پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے لیے دیا جائے۔ تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم، جس میں ایکسپیرینس ہم سکھاتے ہیں۔ یہ ماڈل ہم کل پڑھیں گے، یہ اس میں کچھ تو ہم نے پڑھ لی۔ انٹینڈڈ کریکولم آبجیکٹیوز، اب یہ بڑے آسان سے ہیں۔ انٹینڈ وہی جیسے آپ نے کل پڑھا تھا، انٹینڈ، امپلیمنٹ، اور جو تیسرا کیا ہوتا ہے؟ امپیکٹ۔ تو وہ انٹینڈ اور امپلیمنٹ ہوئی، انٹینڈ سے وہی آپ کے آبجیکٹیو مراد ہوتے ہیں، امپلیمنٹ سے مراد وہی ٹیچنگ لرننگ۔ تو انٹینڈڈ کریکولم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کریکولم کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس سے کیا مراد ہے؟ لرننگ آبجیکٹیوز، یعنی جو کریکولم آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچوں تک پہنچے، وہ آپ کا انٹینڈڈ کریکولم کہلاتا ہے، اور جو آپ پریکٹیکلی بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ آپ کا امپلیمنٹڈ کریکولم کہلاتا ہے، امپیکٹ سے اٹینڈ ہے۔
اور وہ جو آپ نے پڑھانے کے بعد جو بچے نے آؤٹ کم اچیو کر لیے، لرن کر لیا چیز، یہ آپ کا اٹینڈ کریکولم کہلاتا ہے. انٹینڈڈ جو آپ جیسا کریکولم چاہتے ہیں، امپلیمنٹڈ جو آپ پڑھاتے ہیں، اٹینڈ جو آپ کے بچوں نے اچیو کر لیا، اٹین کر لیا. ٹھیک ہے. اسکول کریکولم وہ کریکولا جو اسکول بناتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، اس کو ہم اسکول کریکولم بولتے ہیں. الیکٹیو کریکولم ایسا کریکولم جس میں اسٹوڈنٹ کے پاس آپشن ہو کہ وہ 6 سبجیکٹ میں سے، 4 سبجیکٹ میں سے، 3 میں سے کوئی سے چوز کر سکیں، الیکٹیو کریکولم کہلاتا ہے. انڈیویجول کریکولم یا پرسنلائز کریکولم ایسا کریکولم جو ایک بچے کی اپنی نیڈ اور انٹرسٹ اور ایبلٹیز کے اکارڈنگ ہو، اس کو ہم انڈیویجول یا پھر پرسنلائز کریکولم بولتے ہیں. آن لائن یا ای کریکولم یا ڈیجیٹل کریکولم ایسا کریکولم جس میں ہمارے جو لرننگ کے ریسورسز ہوتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ بکس وغیرہ، وہ ساری کی ساری سافٹ فارم میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، ویب سائٹس پہ موجود ہوں، وہاں سے ہم لیں. اس کو ہم آن لائن یا پھر ای یا پھر ڈیجیٹل کریکولم بولتے ہیں. ملٹی کلچرل یا ڈائیورسٹی کریکولم ایسا کریکولم جس میں صرف ایک کلچر پہ بات نہ کی جائے، ملٹیپل کلچر جس کے اندر جو ہے وہ سمجھائے پڑھائے جائیں، وہ ملٹی کلچرل یا پھر ڈائیورسٹی کریکولم کہلاتا ہے. گلوبل کریکولم جس میں ہم جو ہے پوری دنیا کا جو سمجھ لیں کہ جو ہماری جو گلوبل ایشوز ہیں، گلوبل چیلنجز ہیں یا پھر گلوبل ایکسپیرینسز ہیں، ان پہ ہم فوکس کریں. صرف ایک ملک کے نہیں، ایک ملک کے مسائل نہیں، پوری دنیا. جیسے کہ انوائرمنٹ اس وقت جو ہے، واٹر کرائسس، آئل کرائسس، یہ اس وقت پوری دنیا کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیررزم، تو اس کو جو ہے وہ گلوبل یا پھر انٹرنیشنل کریکولم ہم بولیں گے. ووکیشنل کریکولم یا ٹیکنیکل ایجوکیشنل کریکولم جس میں ہم کسی پروفیشن کے بارے میں پریکٹیکل سکل سکھائیں، کسی اسپیسیفک کیریئر کے بارے میں، کسی اسپیسیفک پروفیشن کے بارے میں. مونٹیسری کریکولم، ناریا مونٹیسری کا کریکولم ہے، ہینڈز آن ایکٹیویٹی بیسڈ ہے. یہ سینسوریل مٹیریل اس نے بنائے تھے، ڈفرینٹ مٹیریل بنائے تھے ڈاکٹر موریا مونٹیسری نے. تو اس میں بیسیکلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ای سی کے بچے، ان کو چھوٹے چھوٹے آئٹمز دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے سینسز کو یوز کر کے ان کو آپریٹ مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے کریکولا ہوتا ہے مونٹیسری. اسی طرح والڈرف، ریڈولف اسٹینر یا والڈرف کریکولم جو ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ امیجینیشن، کریٹو پلے کے اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ بھی پرائمری لیول کا کریکولم تھا. یہ ہم پڑھیں گے آگے ان دونوں کو، ریکیو ایمبلا اور والڈرف سسٹم، یہ ہسٹری آف ایجوکیشن میں ہم پڑھیں گے. تو ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ آرٹسٹک ایکسپریشن کے اوپر، بیوٹی، جیسے میوزک ہے، جیسے پلینگ ہے، ان چیزوں سے مبنی جو کریکولم تھا ان کا. ریگیو ایملا کریکولم، اس کو آپ بے شک ان کو ویسے اسکپ کر سکتے ہیں اس پوری پیج کو، لیکن ایک نظر آپ دیکھ لیں گے. ریگیو ایملا کریکولم یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کریکولا تھا اور اس کا فوکس جو ہے کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. کولیبوریشن یعنی مل جل کے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا، کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنا، اینڈ تھرڈ ون آرٹس، ہنر سیکھنا. تو یہ ریگیو ایملا جو ہے وہ کریکولم تھا. اس کے بعد ایکسپیرینشیل کریکولا جس میں ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس کرائیں بچوں کو، ایکٹیویٹیز کرائیں. ایسا کریکولم جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، ایکٹیویٹیز کے تھرو جس میں بچے سیکھیں، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ایکسپیرینشیل کریکولم کہلاتا ہے. ٹیکسٹ بک ہماری سپورٹڈ کریکولم کہلاتے ہیں. اوپن ایجوکیشنل سورس، فری آن لائن مٹیریل جو ہمیں ملتے ہیں ای کریکولم کے یا ای کانٹینٹ جو ہمیں ملتا ہے فری آن لائن، اس کو اوپن ایجوکیشنل ریسورسز کہا جاتا ہے، OER. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جی. یہاں تک کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی.